ہم نے اپنے پیارے وطن پاکستان کو بڑی قربانیاں دے کر حاصل کیا ہے۔ اس کے باسی ایک ہیں اور انشاءاللہ ایک رہیں گے۔ دنیا کی کوئی طاقت ان کے حوصلوں کو پست نہیں کر سکتی۔ اس کی خاطر لاکھوں لوگوں نے جان کے نذرانے دیے۔ اس سلسلے میں ایک پاکستانی قصبے کی بہادر ماں کا قصہ قابل ذکر ہے اور قابل فخر ہے، جو ایک شہید کی بیٹی، شہید کی بیوی اور شہید کی ماں بھی ہے۔ ان قابل احترام ہستی کا نام اہل علاقہ میں بی جان سے معروف ہے۔ بی جان ہمیشہ پرعزم نظر آتی ہے اور ہمیشہ ہر مسئلے کا حل بہادری اور جرات سے ڈھونڈ لیتی ہے۔ پورے قصبے میں انہیں عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ وہ اپنے علاقے میں ہر کسی کی خوشی اور غم میں شریک ہوتی ہیں۔ ایک دن وہ اپنے کمرے میں آرام دہ کرسی پر بیٹھی ٹیلی ویژن دیکھ رہی تھی کہ اچانک ایک خبر نے انہیں پریشان کر دیا۔ یہ خبر سانحہ پشاور تھی، جس میں آرمی پبلک اسکول کے طلباء کو دہشت گردوں نے نشانہ بنایا تھا۔ دہشت گردوں نے 150 کے لگ بھگ معصوم طالب علم، اساتذہ اور گارڈز کو شہید کیا۔ یہ وہ افسوسناک خبر تھی جسے سن کر نہ صرف پاکستانی بلکہ پوری دنیا سے لوگ تڑپ اٹھے۔ ہر آنکھ سے آنسو ٹپک رہے تھے۔ یہ منظر دیکھ کر بی جان کے پرانے زخم تازہ ہو گئے، اور اسے شہید ہو جانے والے بچوں میں سے اپنا بچہ احمد نظر آ رہا تھا۔ آج اسے وہ دن یاد آ رہا تھا جب اس کے لخت جگر نے شہادت کا درجہ پایا تھا۔ بی جان نے اپنے احمد کو اس لیے بڑا کیا تھا کہ وہ اپنے باپ اور نانا ابو کی طرح فوج میں جائے گا اور ملک عزیز کی خدمت کرے گا۔ آخر احمد نے ایف اے کے بعد بطور آفیسر فوج میں شمولیت اختیار کرنا تھی۔ وہ اپنے بیٹے کو رخصت کرنے کے لیے اس کے ساتھ مختلف تیاریوں میں مصروف تھی، کیونکہ صبح اس کے بیٹے نے کاکول اکیڈمی ایبٹ آباد کے لیے روانہ ہونا تھا۔ اچانک احمد نے ماں کو کہا کہ کچھ ضروری چیزیں قریب کی مارکیٹ سے لانی ہیں۔ ابھی احمد کو گھر سے روانہ ہوئے تھوڑا ہی وقت ہوا تھا کہ اچانک زوردار دھماکے سے پورا قصبہ گونج اٹھا۔ وہاں افراتفری پھیل گئی۔ احمد اپنی چیزیں وہیں چھوڑ کر زخمیوں کی مدد کرنے لگا۔ وہ وہاں سے فارغ ہو کر گھر جانے ہی والا تھا کہ اچانک ایک عورت کی چیخ سن کر وہ اس کی طرف بڑھا اور اسے ایمبولینس میں لے ہی آیا تھا کہ ایک اور زوردار دھماکہ ہوا اور احمد نے بھی شہادت کی منزل کو پا لیا۔ جب بی جان کو معلوم ہوا کہ اس کا بیٹا زخمیوں کو بچاتا ہوا خود اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھا تو اس کا سر فخر سے بلند ہو گیا۔ لیکن ممتا کو سکون نہیں آ رہا تھا۔ وہ ہر کسی سے سوال کرتی کہ یہ کیسے دشمن ہیں جو کالی بھیڑیں بن کر ہمارے اندر چھپے بیٹھے ہیں؟ ہم ان کو کیسے پہچانیں؟ ان کا مقصد کیا ہے؟ وہ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ میں اپنے بچے کا خون ناحق کس کے ہاتھوں پر تلاش کروں؟ آج جب پشاور اسکول میں یہ سانحہ پیش آیا تو بی جان پر یہ بات واضح ہو گئی کہ ان دہشت گردوں کا مقصد کیا ہے۔ وہ سوچ رہی تھی کہ ان دہشت گردوں سے بدلہ کیسے لیا جائے ہے۔ ایسے میں اس کے کانوں میں ملی ترانے کی آواز ٹکرا، حوصلہ نہ ہارو، آگے بڑھو، منزل اب کے دور نہیں۔ ساری رات اس سوچ میں گزر گئی۔ صبح فجر کی نماز کے بعد ایک فیصلے پر پہنچی۔ بی جان نے سب قصبے والوں کو جمع کیا اور بولی کہ اب وقت آ گیا ہے کہ ہم نے ان دہشت گردوں کی پہچان کرنی ہے، جن لوگوں نے ہمارے امن و امان کو داؤ پر لگا رکھا ہے۔ اب ہم اپنے کسی فرد کو ان کا نشانہ نہیں بننے دیں گے۔ اب ہر شخص کو دہشت گردی کے ناسور کو ختم کرنے میں اپنا اپنا کردار ادا کرنا ہوگا۔ دہشت گردوں نے ہمارے اسکول پر حملہ کر کے اس بات کو ثابت کر دیا ہے کہ وہ ہمیں تعلیم سے دور رکھنا چاہتے ہیں۔ ان سے بدلہ لینے کے لیے ہمیں یہ کرنا ہے کہ قوم کو جہالت کے اندھیرے سے نکال کر علم کی روشنی کو ملک کے کونے کونے میں پھیلا دیں۔ علم کے راستے میں آنے والی ہر رکاوٹ کو دور کر ڈالیں۔ اس کام کے لیے میں اپنے گھر میں آگاہی سینٹر بناتی ہوں، جو لوگوں کو ناگہانی حالات کا مقابلہ کرنے میں ضروری ہدایات فراہم کرے۔ اس کے علاوہ ہم انفرادی طور پر درج ذیل اقدامات اٹھا سکتے ہیں۔ 1. اپنے علاقے کے اسکول کی تعمیر و مرمت اور چار دیواری کو یقینی بنانے میں خود حصہ لیں۔ 2. اسکول کے ارد گرد مشکوک افراد اور مشکوک چیزوں پر نظر رکھیں۔ 3. اجنبی شخص اگر محلے میں آئے تو فوراً چھان بین کریں۔ 4. ایمرجنسی نمبر محلے کے مختلف مقامات پر نمایاں کریں۔ 5. کرایہ دار اور گھریلو ملازم رکھنے سے پہلے ان کے شناختی کارڈ کی جانچ پڑتال اور اندراج کروائیں۔ 6. ہر محلے اور قصبے میں ایسے آگاہی سینٹر ضرور موجود ہونے چاہئیں۔